السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، امید ہے آپ نے حروف مفردات یاد کر لیے ہوں گے جو میں نے پہلے کرائے تھے الف سے یا تک۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 29 حروف ہیں، وہ ٹوٹل 29 حروف ہیں، اور ان 29 حروف میں سے 7 موٹے ہیں، 3 نرم ہیں اور 3 سیٹی والے اور 6 حروف ہلکی ہیں۔ تو آپ نے ڈائری بنانی ہے، اس کے اوپر آپ نے نوٹ لکھنے ہیں کہ ٹوٹل حروف ہیں 29، اور نیچے پہ لکھنا ہے کہ 7 موٹے پڑھے جانے والے حروف، پھر آگے ان کا لکھنا ہے خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ پھر نیچے لکھنا ہے 3 نرم حروف ث، ذال، ظا۔ پھر نیچے لکھنا ہے 3 سیٹی والے حروف ز، سین، صاد۔ پھر نیچے لکھنا ہے 6 حروف حلقی، حلق سے نکلنے والے حروف 6، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اچھا، یہ تو ہو گئے حروف مفردات، یعنی الگ الگ جو حرف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک یہ صفحہ ہے جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر رٹوا دیا جاتا ہے اور بتایا نہیں جاتا، اب ایسے پڑھایا جاتا ہے الف لام الف لام الف با الف لام الف لام۔ تو اس طرح تو سمجھ کسی کو بھی نہیں آئے گی۔ اگر آپ چھوٹے بچے کو بھی پڑھا رہے ہیں تو آپ کو بتانا ہوگا کہ دیکھیں یہ الف ہے، یہ دیکھیں یہ کس کا منہ بنا ہوا ہے، یہ لام، اور ساتھ الف ہے، لام الف۔ ایسے بھی آئے گا کیونکہ جب آپ قرآن شروع کرتے ہیں نا تو یہ سارے حروف قرآن میں آئیں گے، تو پھر بچے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے اور یہ شکلیں ہم نے یاد رکھنی ہیں۔ لام الف، اور یہ دیکھیں یہ بھی لام ہے اور یہ الف ہے، اور یہ بھی لام الف، لام الف ایسے بھی آ سکتا ہے، الف لام الف لام الف۔ اب یہ دیکھیں یہ با کا منہ ہے اور ساتھ الف لگا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے، با الف۔ ایسے تو با الف، لام کا منہ ہے یہ، اور پھر یہ ٹیڑھا سا الف ہے، لام الف لام۔ اب یہ لام جہاں پہ لکھا ہوا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ سارے لام کس طرح آئیں گے، لام الف لام الف با الف لام الف لام الف۔ اب یہ بھی لام ہے، لام کی یہ شکل بھی ہے، لام جیم لام الف۔ اب یہ دیکھیں یہ لام کا منہ ہے ٹیڑھا سا بنا ہوا، اور یہ الف ہے، لا، اس طرح لا آئے گا نا لکھا ہوا جب، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ لام الف ہے یہ، لام الف۔ اب یہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تو یہ دیکھیں یہ با کا منہ ہے، اور یہ بیچ میں چھوٹا سا لام ڈلا ہوا ہے، لام کی شکل دیکھیں، اس کو بھی غائب کریں، اس کو بھی، تو یہ لام بن جائے گا، با لام۔ آگے یہ با ہے، با لام با، کاف کاف، یہ دونوں کاف ہیں، یہ دیکھیں جس کے اندر یہ ایس سا بنا ہوا ہے، نشان سا بنا ہوا ہے، تو یہ بھی کاف ہے اور یہ بھی کاف ہے۔ اور جب آپ بچوں کو پڑھائیں تو تب بھی آپ کو یہ بتانا ہے انہیں کہ یہ کاف کی شکل ہے اور یہ بھی کاف کی شکل ہے۔ اب یہ کاف کا منہ ہے، اس کے ساتھ با ہے، کاف با، کاف تا کاف تا۔ اب دیکھیں یہ یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا نا کاف، اس کے اوپر نشان سا بنا ہوا ہے، یہ بھی نشان ہے اس کا کہ اس کا مطلب ہے کاف۔ یہ جو اس کا یہ سرا ہے نا، یہ اس طرح بنا ہوا ہے، یہ بھی کاف کا منہ ہے، کاف الف، یہ بھی کاف کا منہ ہے، کاف۔ ایسے اگر ہم لمبا کر کے لے جاتے تو کاف بن جاتا، لیکن یہ آدھے آدھے حرف ہیں، تو یہ حروف مرکبات ہیں۔ سوری، میں شروع میں بتانا بھول گئی کہ جڑے ہوئے جو حروف ہیں مرکبات ہیں، جو الگ الگ ہیں وہ مفردات ہیں، یہ مرکبات ہیں۔ کاف لام، با کاف تا۔ اب یہ با کا منہ تھا، بیچ میں کاف کا منہ ہے اور یہ تا ہے، تا کاف ثا۔ اب یہ تا، اس کے اوپر 2 نقطے ہیں،
تو یہ تا ہوگا، اور اس کے اوپر یہ نشان ہے کاف کا، یہ دیکھیں تو یہ ہے کاف سا، یہ نرم حروف ہے، سا سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں الف لام الف لام الف، با الف لام الف لام، لام الف لام جیم لام الف، با لام با، کاف کاف، کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف لام، با کاف تا، تا کاف سا۔ دیکھیں یہ لام ڈلا ہوا تھا تو یہ سارے لام کے تھے یہاں تک، ٹھیک ہے یہاں تک۔ اب یہ آگے دونوں کاف آئے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے سب کاف والی لائن ہے، کہ کاف کا منہ کیسا ہوگا، یہ بھی اور یہ بھی، تو یہ سارے کاف کے ہیں۔ اب ہے با تا سا نون یا، اب یہ 5 حروف ہیں، اب یہ سارے نیچے یہی حروف ہوں گے، انہی حروف کے منہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا حرف ملا ہوا ہوگا۔ با الف، اب یہ دیکھیں نون الف، نون کے بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے نا، تو اس کے بیچ میں ایک نقطہ ہے، جب آپ بچوں کو بھی پڑھائیں تو تب بھی آپ نے یہ سمجھانا ہے کہ اس کے بیچ میں دیکھیں ایک نقطہ ہے، وہ کس کے بیچ میں ہوتا ہے، نون کے، نون الف، تا پہ 2 نقطے ہیں تو یہ تا ہوگا اور ساتھ الف جڑا ہوا ہے، تا الف، یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں صرف یا کے نیچے 2 ہوتے ہیں، تو یہ جہاں بھی 2 نقطے نیچے ہوں گے وہ یا ہوگی، یا الف، ثا الف، با سین، یہ دیکھیں یہ نقطہ اگر ہے ایک تو یہ با کا ہے، اور اس کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے، سین، یا سین، اب 2 نقطے اس کے نیچے آ گئے تو یہ یا ہے، یا سین، اس کے نیچے بھی 2 نقطے تھے تو یہ بھی کیا تھا، یا۔ اب دیکھیں اس کے بعد نون صاد، نون صاد، اب یہ نون کے بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، تو یہ نون کی شکل ہے، آگے صاد پورا ڈلا ہوا ہے، نون، اب یہ دیکھیں یہاں پہ ڈلا ہوا ہے نا تو اس لیے یہ نون ہے، نون صاد، تا ضاد، تا ضاد، ثا تو، ثا تو، اب ثا کے اوپر 3 نقطے ہیں تو یہ ثا کا منہ ہے، ثا جیم، ثا جیم، تا حا، تا حا، ثا جیم۔ اگر آپ پہلی دفعہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ دیکھیں ثا کے اوپر 3 نقطے ہیں تو جس حرف کے اوپر 3 نقطے ہوں گے وہ ثا ہی ہوگا، یہ تا پہ 2 نقطے ہیں تو جس حرف کے اوپر 2 نقطے ہوں گے وہ تا ہی ہوگا، اور جس کے نیچے ایک نقطہ ہوگا وہ با ہی ہوگا، نون خو، نون خو، اب نون کے بیچ میں ایک نقطہ ہے تو یہ نون ہے، اور خو، خو، نون خو، اب یہ دیکھیں یہ 2 نقطے نیچے ہیں نا اس کے، یہ 2 حرف ہیں، اس کے نیچے 2 نقطے ہیں تو یہ کیا ہے، یا، یا حا، یا حا، با جیم، اس کے نیچے ایک ہے تو یہ با ہوگا، با جیم، یا میم، اس کے نیچے 2 نقطے ہیں تو یہ یا ہے، اور یہ میم کا منہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میم کا منہ بنا ہوا ہے، یا میم، با میم، میم ایسی بھی ہے، میم ایسی بھی ہے، با میم، اس کے نیچے بھی ایک نقطہ ہے تو یہ با ہے، یہ 2 نقطے ہیں تو یا ہے، اس کے بیچ میں ایک نقطہ ہے اوپر تو یہ نون ہے، نون میم، نون میم، تا میم، اب اس کے اوپر 2 نقطے ہیں تو یہ تا ہے اور یہ میم ہے، میم کی شکل ایسے بھی ہوتی ہے ایسے بھی ہوتی ہے، ثا میم، اب آپ نے شکلیں یاد رکھنی ہیں میم کی، یہ دیکھیں میم ایسے لکھا ہوگا تو میم ہے، ایسے لکھا ہوگا تو میم ہے،
با یا. اب دیکھیں یہ چھوٹا سا ایسے اوپر، حالانکہ با ایسے نہیں ہوتی، لیکن اس کے نیچے ایک نقطہ آ گیا نا، تو یہ کیا شو کرا رہا ہے کہ یہ با ہے اور یہ یا ہے. یہ دیکھیں یا اس طرح ٹیڑھی سی بنی ہوتی ہے نا، تو یہ دیکھیں یہ یا با یا یہ دو یا ہیں. یا نون یا، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، نون یا. تا یا، اس کے اوپر دو نقطے تھے تو یہ تا ہی ہوگا، حالانکہ یہ تا ایسے نہیں ہے، لیکن جب دو نقطے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ تا ہی ہے. تا یا، ثا یا، نون. اب اس کے نیچے نقطہ ہے تو یہ کیا ہے؟ با. اور آگے کیا ہے؟ لام. یہ شکلیں دیکھیں آپ جو پہلے پیج پہ یاد کر چکے ہیں نا، الف با تا سا، تو یہ وہی ہے، یہ آدھے آدھے منہ ہیں، اور اس کی اب آپ کو فوراً پہچان ہو جانی چاہیے. نون با لام، نون با لام. یہ دیکھیں با اور یہ نون اور یہ لام. با نون لام، با نون لام. تا نون لام. اب یہ تا ہے، اس کے اوپر دو نقطے ہیں، یہ نون ہے اور یہ لام ہے. یا تا لام. دیکھیں جس کے نیچے بھی دو نقطے ہوں گے وہ یا ہوگا، جس کے اوپر دو نقطے ہوں گے وہ تا ہوگا. یا تا لام، یا ثا لام. اب دیکھیں اس کے نیچے دو ہیں تو آپ کو پتہ چل گیا یہ یا ہے، اور اس کے اوپر تین ہیں تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ثا ہے. یا ثا لام. نون با نون. اب نون ایسے بھی ہے ایسے بھی ہے، اور یہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہے تو یہ با ہے. نون با نون. امید ہے آپ کو یہ پیج سمجھ آ گیا ہوگا مرکبات والا. تو نیکسٹ پیج ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے، اور آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو ان کی شکلیں یاد ہو جائیں. آج کا لیسن یہاں تک کہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین جا الہی آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.